پہلے تو سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹاپک کو سلیکٹ کریں، اور یاد رکھیں کہ ٹاپک جو آپ کا نا وہ بڑا جینرک نہ ہو، یعنی وہ براڈ اور ڈسکرپٹیو نہیں ہونا چاہیے. جس طرح آپ یہ کہہ دیں کہ اسلام اینڈ ٹرانسجینڈر رائٹس ان پاکستان، تو یہ اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ اس پہ پہلے بھی بہت زیادہ کچھ لکھا جا چکا ہے. جب بھی ٹاپک سلیکٹ کرنا ہے، خاص طور پہ کال فار پیپر کے لیے، تو آپ کو دیکھنا ہے کہ اس کال فار پیپر کے اندر کون کون سی تھیم جو ہے وہ ایڈیٹر آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، کس کس تھیم کی. اگر آپ اس کال فار پیپر کو دیکھیں جو لنک شیئر ہوا ہے، تو اس میں ایڈیٹر یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی لکھا جائے، اور اس میں کوئر اور ٹرانسجینڈر لائفس کے حوالے سے بھی بات ہو، اور پھر اس میں کلونیلٹی اور ڈی کلونیلٹی اس پہ بھی بات ہو، اور پھر ساؤتھ ایشین کانٹیکس کے اندر بات ہو. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں جو وہ چاہتا ہے کہ پیرالل لے کے آپ اپنے ٹاپک کے اندر چلیں. تو پھر اس لیے ایسا ٹاپک چوز کرنا پڑے گا آپ کو جن میں یہ ساری چیزیں پیرالل چل رہی ہوں. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ ان میں سے 1-2 پوائنٹ لے لیں اور ٹاپک بنا لیں، جس طرح اسلام اینڈ جینڈر رائٹس ان پاکستان. تو یہ بالکل ایک جینرک سے ٹاپک بن جاتا ہے. اس طرح کا نہیں چاہیے، بلکہ ایسا چاہیے جس میں ساری 3-4 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، جو ایڈیٹر نے جن کو اپنی تھیم میں شامل کیا ہے، وہ ساری جو ہے وہ انٹر لنک ہونی چاہیے آپ کے ٹاپک کے اندر. اور آپ کا ٹاپک ایسا ہونا چاہیے جو تھیوریٹیکلی طور پہ بہت مضبوط ہو. پھر ذہن میں بات آتی ہے، اچھا پھر کیسا ٹاپک ہونا چاہیے. مثال دے دیتا ہوں. مثال کے طور پر آپ اس کال فار پیپر کے لیے ٹاپک جو چوز کر سکتے ہیں وہ یہ ہو سکتا ہے کہ بیونڈ کلونیل جینڈر بائنریز، اور آپ اس کو کالمز دے دیں، خواجہ سرار ریلیجیس لائفس اینڈ دا ڈی کولونائزیشن آف دا سیکرڈ ان پاکستان. یعنی اس طرح کا ٹاپک ہو سکتا ہے. یا آپ اس کو مزید اور زیادہ اچھا بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بیونڈ مین اینڈ وومن، خواجہ سرار ریلیجیس لائفس اینڈ دا ڈی کولونائزیشن آف دا سیکرڈ ان پاکستان. مطلب اس طرح کے ٹاپک جو اٹیک کریں، جس میں جو تھیوریٹیکل طور پر بہت مضبوط ہوں، تو اس طرح کے ٹاپک جو ہے نا وہ آپ تجویز کر سکتے ہیں. اور کیونکہ ان ٹاپک کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے جو میں نے ابھی بتایا ہیں، تو اس میں ریسرچر اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ خواجہ سرا جو ہیں وہ اپنی مذہبی زندگی کو کیسے سمجھتے ہیں. مطلب اس میں بڑے امپورٹنٹ سوال بن جاتے ہیں. یہاں پھر یہ سوال بھی اس میں آ جاتا ہے کہ وہ مذہبی رسومات میں کیسے حصہ لیتے ہیں، ان کی مذہبی شناخت جو ہے وہ دوسرے کیسے سمجھتے ہیں. تو یہ وہ خود کیسے سمجھ رہے تھے، لیکن کہ دوسرے اس کو کیسے سمجھ رہے ہیں. پھر کیا کلونیل کیٹیگریز نے جینڈر ڈائیورس پیپل کی درجہ بندی کے طریقے کو تبدیل کیا ہے. یہ چیز بھی کہ پہلے کوئی جینڈر ڈائیورس پیپل کا جو درجہ بندی اسلام کے اندر چل رہی تھی وہ اور تھی، تو کلونیل کیٹیگریز نے اس کو آگے چینج کر دیا ہے. مطلب اس طرح کی ڈسکشن اس میں آ سکتی ہے. اسی طرح جو پاکستانی عصری ادارے ہیں، ان درجہ بندیوں کو کیسے دیکھتے ہیں جو درجہ بندی کی گئی ہے، کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے کوئر اور جینڈر ڈائیورس کی. اسی طرح اگر ہم بات کریں اس کے اندر آپ کہ جو خواجہ سرا ہیں ان کا اپنا مذہبی جو تجربہ ہے وہ اس میں سیکرٹ کو کس معنی میں لے کے جاتے ہیں. مطلب اس طرح کے مختلف سوالات جو ہیں وہ ان کے اندر آپ اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹاپک میں نے آپ کو سجیسٹ کیے یہ ایسے ہیں جن میں ریئل آرگومنٹ دی گئی ہے. یہ کوئی ڈسکرپٹیو ٹائپ ٹاپک نہیں ہے. تو آپ کا ٹاپک جو ہے وہ ڈسکرپٹیو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں ریئل کوئی آرگومنٹ ہو جو آپ نے اس میں دی ہو. تو یہ ٹاپک کے حوالے سے چند ایک چیزیں تھیں.